میں سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی، میں تو اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ میرا کام نہیں درزی کا کام ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسا ادیب جس نے قلم اٹھایا تو عدالتوں کے دروازے کھل گئے، جس نے افسانے لکھے تو اس پر فحاشی کے مقدمات قائم ہو گئے، اور جس نے جواب میں کہا اگر میری تحریریں آپ برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اردو ادب کے سب سے متنازع افسانہ نگار جناب سعادت حسن منٹو کی، اور ان 6 افسانوں کی جن پر ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے۔ ملاحظہ کیجئے، پہلا افسانہ کالی شلوار۔ سن 1941 میں شائع ہونے والا یہ افسانہ ایک پیشہ کرنے والی عورت سلطانہ کی روح کی المناکی اور اس کے بطن کے سناٹے کو اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے خدا بخش اسے پیار کا جھانسا دے کر امبالہ سے دہلی لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد شنکر محض کالی شلوار کے عوض اس کے ساتھ جس قسم کا فریب کرتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرد کی نظر میں عورت کی حیثیت محض ایک کھلونے کی ہے۔ اس کو دیکھ کر دکھ درد اور اس کی عورت پن کے اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن حکومت نے اسے اعتراض کیا کہ یہ افسانے میں طوائف کی زندگی اور مرد عورت کے تعلقات کو بہت کھلے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ منٹو کا جواب تھا، میں نے کوئی گندی چیز ایجاد نہیں کی، صرف وہی لکھا جو معاشرے میں موجود ہے۔ دوسرا افسانہ دھواں۔ اسی سال شائع ہونے والے افسانے دھواں پر بھی مقدمہ قائم ہوا، اور یہ افسانہ بلوغت کی نفسیات پر مبنی ہے۔ ایک ایسے بچے کی جذبات کی عکاسی ہے جو جنسی بیداری کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اپنے بطن میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس تو کر رہا ہے مگر سمجھنے سے قاصر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس کے محسوسات کو درست سمت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ استغاثہ کا موقف تھا کہ کہانی کے بعض مناظر اور مکالمے جنسی اشاروں پر مشتمل ہیں اور نوجوانوں کے لیے نامناسب ہیں، جبکہ منٹو کا کہنا ہے کہ وہ انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کو بیان کر رہے ہیں، نہ کہ فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ تیسرا افسانہ بو۔ 1942 میں شائع ہونے والا افسانہ بو شاید منٹو کے سب سے زیادہ زیر بحث آنے والے افسانوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک گھاٹن لڑکی کے جسم سے پیدا ہونے والی بو کی کہانی ہے۔ رندھیر سنگھ ایک وجیہ اور خوبصورت نوجوان عورتوں کے معاملے میں ایک منجا ہوا کھلاڑی ہے، لیکن اسے جو لذت گھاٹن لڑکی کے جسم سے محسوس ہوتی ہے وہ اس نے آج تک کسی اور عورت میں محسوس نہیں کی تھی۔ رندھیر کو پسینے کی بو سے سخت نفرت ہے، پھر بھی وہ اس کی گھاٹن لڑکی کے جسم کی بو کو اپنی رگ رگ میں بسا لینے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ عدالت نے اعتراض کیا کہ جسمانی کشش اور احساسات کی یہ مناظر کشی اخلاقیات کے خلاف ہے، لیکن ادبی حلقوں کے ایک بڑے طبقے نے کہا کہ یہ دراصل انسانی نفسیات اور طبقاتی فرق کے علامتی تصور ہے۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں منٹو پاکستان آ گئے، لیکن مقدمات ان کا پیچھا یہاں بھی نہ چھوڑ سکے۔ چوتھا افسانہ کھول دو۔ یہ افسانہ تقسیم ہند کے افسانات کے پس منظر میں لکھا گیا۔ ایک باپ اپنی گمشدہ بیٹی کو تلاش کرتا ہے۔ آخر میں جب لڑکی ہسپتال پہنچتی ہے تو ڈاکٹر کھڑکی کے کھولنے کے حکم دیتا ہے، لیکن لڑکی بے اختیار اپنی شلوار کا ازربند کھول دیتی ہے۔ یہ منظر دراصل اس ذہنی صدمے کی علامت تھا جو بار بار جنسی تشدد کا شکار ہونے کے بعد اس کی شخصیت پر نقش ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے فحش قرار دیا، لیکن بہت سے ناقدین نے اسے جنگی جرائم کے سب سے طاقتور ادبی تصور کیا۔ پانچواں افسانہ ٹھنڈا گوشت۔ یہ منٹو کا شاید سب سے متنازع افسانہ ہے۔ ٹھنڈا گوشت ایک مرد کے جنسی جذبات سرد ہو جانے یا نفسیاتی طور پر نامرد ہو جانے کی کہانی ہے۔ فسادات میں لوٹ مار، عصمت دری، قتل اور غارت گری میں پیش رہنے والا اشیر سنگھ جب ایک لڑکی پر ہاتھ صاف کرنے کے ارادے سے اسے اٹھا کر لاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ اسے شدید صدمے سے وہ اپنے مردانگی کھو بیٹھتا ہے۔ لڑکی کو وہیں چھوڑ کر وہ ہوٹل میں اپنی کلوٹ کے پاس جاتا ہے۔ کلنوت کے 1,00,000 کوشش کے باوجود وہ خود کو جنسی طور پر تیار نہیں کر پاتا۔ عدالت نے اسے فحش قرار دیا اور منٹو پر مقدمہ قائم کیا۔ منٹو نے جواب دیا کہ اگر حقیقت ہی بھیانک ہے تو اس کا تصور لکھنے والے کا نہیں بلکہ اس معاشرے کا ہے جہاں پر واقعات پیش آئے۔
छठा अफसाना ऊपर नीचे और दरमियान। 1952 में शाये होने वाले इस अफसाने पर भी फाशी का मुकदमा बनाया गया। कहानी एक उम्र रसीदा आला तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी की निजी ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। दिखावे की दुनिया में रहने वाले ये किरदार किसी तरह निजी महफ़िलों में अपने ही घर के नौकरों और मुलाजमीन से ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। ये कहानी इसी हकीकत को बेनकाब करती है। इज़गासा ने इसे गैर अखलाकी करार दिया, लेकिन नाज़रीन ग्रामी मंटो को जब ये कहा जाता था कि आप फहाश लिखते हैं तो उन्होंने हमेशा यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माशरे का आईना दिखा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स शीशा साफ़ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल करे तो शीशा साफ़ होने की बजाय मज़ीद गंदा नहीं हो जाएगा। अगर मकसद माशरे की बुराइयों की इस्लाह है, लेकिन इन बुराइयों को इस अंदाज से बयान किया जाए जो ख़ुद फाश या बेहयाई के एहसास को उभारें, तो इस्लाह की बजाय मनफी असरात भी पैदा हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।